سے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا تھا کہ جو اب یہاں سے آگے آج میں آپ کے لیے ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک کے مطابق نوح علیہ السلام کے سیلاب کی شروعات ہوئی تھی دراصل ایک تنور سے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اپنی کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے سوار کر لیجئے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تنور کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ تنور بیسکلی ایک عربک ورڈ ہے، یہی ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اسے تندور کہہ دیتے ہیں، اور اردو والے تندور کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن عربی لفظ تنور کے کئی معنی ہیں۔ مثلا روٹی پکانے والی جگہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے، زمین کے کسی بلند حصے کو بھی تنور کہا جاتا ہے، بلکہ زمین کی سطح کو بھی ایک خاص سینس میں تنور ہی کہا جاتا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 1450 سال کے دوران اس لفظ تنور کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی نشانی یہ تھی کہ آگ نکالنے والے تنور میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، جبکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنور ایک سمبولک میننگ رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ جب دن روشن ہو جائے تو سیلاب آ جائے گا۔ پھر کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک ریئل ایکچوئل تنور تھا کہ جس میں نوح علیہ السلام کے گھر والے روٹیاں بنایا کرتے تھے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ایک ریئل ایکچوئل تندور ہی تھا، اور یہ کہ یہ قدیم عراق میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اگر آپ کو پچھلی قسطیں یاد ہیں تو میں نے آپ کو آدم علیہ السلام کے زمانے کے متعلق بتایا تھا کہ ون آف دی ارلیسٹ تھنگس کہ جو آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں، ڈیزائن کی تھیں، انوینٹ کی تھیں، ان میں سے ایک چیز دراصل ایک تندور بھی تھا کہ جس میں اماں حوا علیہ السلام روٹیاں پکایا کرتی تھیں۔ اور یہی سٹانس امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ یہ تنور وہی حضرت آدم اور بیوی حوا علیہ السلام والا تندور تھا کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس دنیا میں موجود رہا تھا، اور اسی نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی مقرر ہونا تھا کہ جب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب سیلاب آنے والا ہے۔ اور بائی دا ویز یہ بہت زبردست بات ہے، یہ بات آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تندور میں سے سیلاب کا پانی نکلنا شروع ہوا تھا، اور ابھی میں تھوڑی دیر میں اس پر واپس آؤں گا بھی۔ پھر ابن ابی حاتم اس تندور کی لوکیشن کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ تندور ایک بہت بڑے جزیرے میں رکھا ہوا تھا، ایک آئی لینڈ میں۔ اب ایک اور چیز کہ قرآن پاک میں اس تندور سے پانی نکلنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وفار التنور، یعنی کہ جب تنور پھوٹ پڑے۔ فار دراصل ایک پاسٹ ٹینس ہے، اس کا مصدر ہے فوران، اور اس کا مطلب صرف پھوٹ پڑنا نہیں بلکہ ابل کر نکلنا ہوتا ہے، جوش مارتے ہوئے نکلنا ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا تندور کہ جو انہی کی طرح یقیناً بہت اونچا، لمبا اور سائز میں عظیم الجثہ ہوگا، جب اس میں سے جوش مارتے ہوئے ابل کر پانی نکل رہا ہو تو اس وقت یہ منظر کیسا لگتا ہوگا؟ اللہ مستعان۔ بائی دا ویز آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اوور آل تمام مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے اہم ترین مقام نو ڈاؤٹ خانہ کعبہ ہے، پھر دوسرا اہم ترین مقام نو ڈاؤٹ مسجد نبوی ہے، تیسرا اہم ترین مقام مسجد اقصی ہے، چوتھا اہم ترین مقام دمشق کا وہ مینار ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، اور پانچواں اہم ترین مقام اگر کوئی ہوتا تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ یہی تندور ہوتا کہ جس سے طوفان نوح کا پانی نکلا تھا۔ اور یہ پانی کس طرح نکلتا رہا تھا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ایکچوئل واقعہ۔ تندور سے پانی بغیر رکے نکلا چلا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آسمان سے پانی بغیر رکے برسے چلا جا رہا تھا۔ یہ بات ہمیں سورہ قمر سے پتہ چل جاتی ہے۔ اب قصص الانبیاء میں ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین نے اس سے پہلے کبھی آسمان کو اس ہولناک طریقے سے برستے نہیں دیکھا تھا، اور آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں۔ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آسمان سے مشکیزوں کی طرح پانی نکلتا کیسا لگ رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹ ورک بنانے کی اپنی تمام تر سکلز کے باوجود شاید میں ان مناظر کو ان کی اصل ہیبت کے ساتھ کبھی بھی ڈیزائن نہ کر پاؤں۔ سیلاب کے حوالے سے دو آیات بہت اہم ہیں، ایک تو یہ تندور والی آیت کہ تندور سے پانی ابل کر نکل رہا تھا، اور دوسری سورہ قمر والی آیت کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو ایک زوردار بارش کے ساتھ کھول دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ توریت میں بھی اس حوالے سے ایک آیت موجود ہے بک آف جینیسس میں کہ جب نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال ہوئی تو دوسرے مہینے کے 17ویں دن زمین سے پانی کے تمام سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 راتوں تک زمین پر موسلا دھار بارش لگی رہی تھی۔ اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے اندولیشین مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ایک ایڈیشنل انفارمیشن اور بھی ملتی ہے کہ جو پانی آسمان سے آ رہا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اور جو پانی زمین سے نکل رہا تھا وہ پانی گرم تھا۔ اور اس کی ایک وجہ ہے بھی کہ جو بھی میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا بھی، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس بڑے اسکیل پر جب گرم اور ٹھنڈا پانی آپس میں مل جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھند، بے انتہا دھند، شدید دھند۔ ان روایات کی بیس پر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جب بھی رکا ہوگا، تھما ہوگا، تو اس وقت ہر طرف سٹل بے انتہا دھند چھائی ہوئی ہوگی۔ نو ونڈر کہ جودی پر کشتی رکنے کے باوجود نوح علیہ السلام کو زمین دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب کشتی رکنے کے بعد کے واقعات ڈسکس ہوں گے تو ان میں انشاءاللہ اس چیز کی ڈیٹیلز آئیں گی بھی۔ اب زمین سے پانی ابل کر نکل رہا ہے اور آسمان سے پانی کھلے ہوئے مشکیزوں کی طرح برس رہا ہے۔ ایک چیز کہ مشکیزے کا لفظ میری جنریشن کے لوگ تو شاید سمجھ جائیں، لیکن آج کی نسل نے مشکیزہ شاید کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اٹس این اولڈ فیشن واٹر بیگ۔ کسی زمانے میں لوگ چمڑے کے ان بیگز کے اندر پانی کیری کیا کرتے تھے،
اور جب وہ اس کا منہ کھولتے تو پانی کسی موٹی سی دھار کی طرح باہر نکلا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح طوفان نوح کی بارش کا پانی آسمان سے برس رہا تھا، اور اگلے 40 دن تک یہ پانی اسی طرح برستا اور ابلتا رہا تھا۔ اور آپ خود امیجن کریں کہ اس قدر پانی سے سیلاب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہر طرف پانی، سب کچھ ڈوبنے لگ گیا، برباد ہونے لگ گیا۔ اس سیلاب